ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کے نائب سربراہ کا قتل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈر بھی مارے گئے ہیں، ایک اور ساتھی کی موت ہوئی ہے۔ کل 4 لوگ اسرائیل کے حملہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور اس واقعہ کے بعد حماس نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، سخت رد عمل کا اشارہ دیا ہے۔ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تمام ثالثوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کریں گے، قیدیوں کے تبادلہ کے سلسلے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان حماس نے کر دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے جب تک ہم اپنے نائب سربراہ صالح العروری کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی بھی قیدی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اور حماس کے اس اعلان نے اسرائیل کی نیند اڑا دی ہے۔ صالح العروری بیروت میں رہ رہے تھے، لبنان کی راجدھانی ہے، وہاں حماس کا ایک دفتر ہے، تبھی اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ کا سہارا لیا، ڈرون سے ان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں صالح العروری شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈر تھے، ان کے کچھ اور ساتھی تھے، جن میں کل 4 لوگ صالح العروری کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ صالح العروری حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ تھے، 2017 سے وہ یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ القسام بریگیڈ کے بانیوں میں ان کو مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ القسام بریگیڈ کی جو پوری فوجی ٹریننگ ہے، ان کی جو جنگی صلاحیت ہے، اور جس طرح آج کل دیکھا جا رہا ہے القسام بریگیڈ کی فورس حاوی ہو رہی ہے اسرائیل آرمی پر، یہ ساری ٹریننگ صالح العروری نے دے رکھی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے صالح العروری اسرائیل کا ہدف تھے، نشانہ تھے۔ پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پائی تھی۔ 2014 میں غزہ پٹی میں ان کے پورے گھر کو اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا، اب جا کر اسرائیل نے بیروت میں ان کو شہید کر دیا ہے۔ صالح العروری کے قتل کے بعد حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح العروری کا قتل لبنان کی خود مختاری پر حملہ اور مکمل دہشت گردی ہے، کسی بھی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اور اسرائیل سے اب اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم اس کو بھولنے والے اور نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں۔ حزب اللہ نے بھی اس حملہ کے بعد سخت دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے، اور کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، اور جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا ہم اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پی ایل او نے بھی اس حملہ کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور کہا اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ دہشت گردی ہے، جرم ہے، اور اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد خطے میں تمام ممالک کو یہ لگنے لگا ہے کہ جنگ بندی کے سلسلے میں جو بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات کا جو دور چل رہا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل نے ابھی تک کھلے عام اس حملہ کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن یہی لگ رہا ہے، یا جو اشارے بتا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہی کہ اسی نے اس حملہ کو انجام دیا ہے۔ پہلے بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ ترکیہ، قطر اور جہاں جہاں حماس کے رہنما رہتے ہیں، سربراہ رہتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ٹارگٹ کلنگ کیا جائے گا، اور اب اسرائیل نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے 3 مہینہ کے دوران یعنی 7 اکتوبر کے بعد سے لگاتار اسرائیل نے کوشش کی کہ غزہ پٹی میں وہ حماس کے سینئر رہنماؤں کو شہید کرے، ان پر حملہ کرے، ان کا قتل کرے، لیکن غزہ پٹی میں اسرائیل کو اپنے اس ایجنڈا میں، اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل کی سینا نے لگاتار کوشش کی یحییٰ السوار کو مارنے کی، محمد الزیف کو مارنے کی، القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کو مارنے کی، اور اس طرح کے تمام سینئر رہنماؤں کو قتل کرنے کی، لیکن جب کسی کو بھی مارنے میں کامیابی نہیں مل سکی تب اسرائیل نے غزہ پٹی کے باہر، فلسطینی علاقوں کے باہر دوسرے ملکوں میں رہنے والے حماس کے رہنماؤں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پہلا نشانہ بنایا ہے صالح العروری کو۔ صالح العروری حماس میں بہت اہم ذمہ داری نبھا رہے تھے، ان کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ تھے، اور اسی وجہ سے حماس نے سیدھے سیدھے جنگ بندی پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا ہے، مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے وہ اور زیادہ متحرک ہو گئے ہیں، فعال ہو گئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر حملہ شروع ہو جائے گا، دونوں طرف کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسرائیل میں بھی اس واقعے کو لے کر کے احتجاج ہونے لگا ہے، اسرائیل کی سرکار پر
دباؤ بڑھنے لگا ہے جنگ بندی کا، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ کہیں دوبارہ 7 اکتوبر جیسا معاملہ حماس نہ کر دے اور اسرائیل کو مزید نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ صالح العروری کون تھے، وہ اتنے اہم کیوں ہیں اور کیوں اسرائیل ان سے خوف زدہ تھا، اس حوالے سے پوری تفصیل ایک اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔